میں انتہائی مشہور زمانہ کلام ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے آپ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ شاعر کیا کہتا ہے، آغاز کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ بڑی شان والے، 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 محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، دیے ان کو رتبے خدا نے نرالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مزمل کہے اور مدثر پکارے، وہ نور ہدی دو جہاں کے اجالے، محمد ہمارے بڑی شان والے، ارے بولے نا، محمد ہمارے بڑی شان والے، دلوں جان سے قربان یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت عمر ایک سمت علی، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت میں خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا، سوچو تو صحیح ان دونوں میں
گفتار کا عالم کیا ہوگا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ اور جب آئے زمین پر محمد ہمارے، جب آئے زمین پر محمد ہمارے، فلک نے بچھائے زمین پر ستارے، اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے، محمد ہمارے بڑی شان والے، ارے بولے نا محمد ہمارے بڑی شان والے، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمل پوش کے میں قربہ، صورت بھی حسی سیرت بھی حسی، کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے، اس بات سے اندازہ کر لو، آغاز ہے ان کی منزل کا، رک جائے جہاں جبریل امی، یہ میرا قلم یہ میری زبان، اوصاف کرے کیا تیرے بلا، یہ میرا قلم یہ میری زبان، اوصاف کرے کیا تیرے بلا، صدیق نے سچ فرمایا ہے، خلق اس کا ہے قرآن مبین، اجسک مترا دی ودیڑی ہے، کیوں دلڑی اداس گنیڑی ہے، لولوں وچ شوق چنگیڑی ہے، اجنے نہ لایا کیوں جڑیاں، مک چند بدر شاشانی ہے، مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کلی زلفت یک مستانی ہے، مخمور اکی ہنمد بڑیاں، اس صورت نو میں جانا کا، اس صورت نو میں جانا کا، جانا نہ کہ جان جہانا کا، سچ آقت رب دی میں شانا کا، اس شانت شانہ سا بڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ کی کتے جا لڑیاں، محمد ہمارے بڑی شان والے، ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں، حضرت مفتی صاحب کی بھرپور دعا اور پھر اس کے بعد مختصر تفسیر، اس کے اتنی بھرپور اور شاندار تکمیل کے بعد اور پھر مفتی صاحب کے سامنے ہوتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کے سامنے کس طرح گفتگو کروں، لیکن میں مقدمہ زیادہ طویل نہیں کرتا. مفتی صاحب کا حکم تھا اور الامر فوق الادب کے تحت چند باتیں علماء کرام سے جو سنی اس موقع پر وہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، جو یقیناً آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، بس اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. شیخ الاسلام صاحب حضرت مولانا مفتی محمد تقی العثمانی دامت برکاتہم العالیہ اس ایسے مواقع پر قرآن پاک کے حقوق کا بیان کرتے تھے اور کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ بھائی بڑی مبارک ساعت ہے، طویل بیانات کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ چند باتیں آپ سن لیجئے اور بس اس پر عمل کر لیجئے. تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ قرآن پاک کے ایسے مواقع پر 3 حقوق بیان کرتے، اگرچہ علماء کرام نے مختلف مواقع پر اور بھی اس میں اضافہ فرمایا ہے. مثال کے طور پر حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ خطبات حکیم الاسلام میں انہوں نے اور اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ ایک عمومی مجلس ہو جہاں پہ غیر مسلم بھی ہو، دیگر لوگ بھی ہو، ایک عام دعوت ہو، تو ان کے ذمے تو سب سے پہلے قرآن پر ایمان لے کر آنا، یہ سب سے پہلا حق ہے. اگر وہ ایمان نہیں لے کر آتے ہیں اور باقی آگے سارے حقوق پر عمل وہ کر لیں تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھے. آج اس وقت تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ یہود و نصارہ کے اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں اور اسرائیل کے حاضر سروس جرنل موجود ہے جو قرآن اور حدیث کو بہترین انداز سے پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت نہیں ہے ان کے پاس. تو ان کا قرآن اور حدیث پڑھنا، اس پر عمل کرنا یا اس کی باتوں کو اپنے لیے امت میں بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن الحمدللہ مسلمانوں کا اجتماع ہے، تو ایسے میں 3 حقوق اگر ہم قرآن پاک کے اس کو یاد کر لیں، اس کو سمجھ لیں، اس پر عمل پیرا ہو جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی. سب سے پہلا حق قرآن پاک کا، قرآن کی تلاوت کرنا. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے فضائل اعمال میں فضائل قرآن پر کئی تفصیلی احادیث وہاں پہ نقل فرمائی ہے، اور ہم سب نے یقیناً تعلیم میں اس حدیث کو ضرور سنا ہوگا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کے ہر ایک حرف پر جو ہے نا وہ 10 نیکی ہے. اور پھر فرمایا کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، یعنی الف لام میم ایک شخص کہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی. پھر آگے تفصیل میں حضرت شیخ الحدیث صاحب نے اور اس پر نقل کیا کہ یہ الف لام میم، الف بھی 3 حرف ہے، لام بھی 3 حرف ہے، میم بھی 3 حرف ہے، یعنی اس پر 90 نیکیاں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ صرف الف لام میم، دیکھیں آج جو ہے نا دنیا اس چیز پر چل رہی ہے کہ قرآن پاک اور یہ نیکیوں کی باتیں ہم سنتے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا ہے. آج ایک انفلوئنسر کسی بھی پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ہمیں کہیں کہ میں آپ کو 1 گھنٹے میں $100 کمانے کی ترتیب بتاتا ہوں، تو حرص دنیا کی اتنی ہے کہ آدمی بہت اہتمام کے ساتھ اس کو سننے لگتا ہے کہ یار یہ مجھے 1 گھنٹے میں $100 کمانے کی ترتیب بتا رہا ہے، 1 دن میں بتا رہا ہے، 1 مہینے میں بتا رہا ہے.
اور جو بھی چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ یا جو بھی چیزیں، اس میں ایک ہی بات آپ کو کامن ملے گی، وہ کہیں گے پیسہ پیسہ، ڈالر ڈالر، یہ. جبکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی ایسی ایسی کامیابی رکھی ہے کہ ہم صرف اور صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں اور کچھ تلاوت کر لیں تو ہم اس کی نیکیاں شمار نہیں کر سکتے. اور وہ ایسا بہترین کھاتا ہے، وہ ایسا بہترین اکاؤنٹ ہے کہ دنیا کے سارے اکاؤنٹ اس کے سامنے ہے. آپ کے اکاؤنٹ میں چند منٹ کے اندر کروڑوں نیکیاں آ جائے، لاکھوں نیکیاں آ جائے، پھر رمضان کی برکت سے وہ 70 کے اوپر منتقل ہو جائے، تو اس سے بہترین سودا اور کیا؟ تو میرے بھائیوں دوستو، صرف نفس قرآن پاک کی تلاوت یہ اتنے اجر کا اور ثواب کا باعث ہے کہ مسلمانان عالم ابتدا میں آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا کہ 1 منزل 2 منزل 3 منزل 7 منزل ہے. یعنی ایسا تلاوت کی ترتیب ہوتی ہے کہ ایک دن 1 منزل پڑھتے، دوسرے دن دوسری، یعنی 7 دنوں میں قرآن پاک کو مکمل کر لیا جائے. پھر سستیاں ہوئی تو قرآن پاک کی سپاروں کی ترتیب بنی، پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، 30 پاروں کی ترتیب. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آج اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اور قرآن کی تلاوت ہمیں آتی ہے، اور پھر یہ ایسا عظیم الشان مہینہ جو ہمارے روحانی اور ہمارے ایمانی علاج کا ذریعہ ہے، اس میں اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان کی بات. یہ قرآن پاک کی جو تراویح کی تکمیل کا یہ موقع ہے، اس میں ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم صرف رمضان کا مہینہ نہیں، جیسے آپ نے تراویح میں ابھی تراویح آخری رکعتیں پڑھی تو حضرت مفتی صاحب نے یقیناً 19ویں رکعت میں ختم کر کے پھر پہلا پارہ آپ کے سامنے پڑھا ہوگا. یہ دراصل ایک حدیث مبارکہ ہے. حضرت شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت ایسے مسافر کی طرح کرو کہ وہ سفر کر کے ابھی پہنچا اور پھر اس کے بعد اس نے فوراً ہی دوبارہ اپنا ایک نیا سفر شروع کیا. یعنی یہ نہ ہو کہ ہم نے قرآن کی تکمیل کر لی، بس اب ہم آئندہ سال جو ہے نا مفتی صاحب کے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے آئیں گے اور پھر جو ہے نا قرآن پاک سنیں گے. نہیں میرے بھائیوں دوستو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر پڑھنا آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا تو اللہ نے آپ کو ایسا عظیم الشان ادارہ دیا ہے کہ یہاں پر آپ کا زندگی کا جو بھی حصہ ہے، وہ آپ کے بچپنے کا ہے، ناظرہ ہے، آپ کی بڑی عمر ہے اور اس سے جوانی ہے، نوجوانی ہے، بڑھاپا ہے، ہر لیول کی تعلیم اللہ نے آپ کو یہاں پر مہیا کر دی ہے. قدردانی کرنی ہے تو ہم نے کرنی ہے کہ ہم اس کے اوپر جو وہ مواقع ہیں، جو وہ نعمتیں ہمیں یہاں میسر ہیں، ہم اس کو حاصل کریں. اور یہاں کی در و دیوار وہ علی الاعلان آپ کو دعوت دیتی ہے کہ بھائی آپ آئیں یہاں پر اور آپ قرآن سیکھیں، آپ احادیث مبارکہ سیکھیں، اپنی دنیا بنائیں اور اپنی آخرت بنائیں. تو میرے بھائیوں دوستو، ایک تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنی اور روز کرنی. بہتر سے بہتر یہ ہے کہ کم سے کم غیر حافظ 1 پارہ کم از کم کریں. نہیں ہو تو گھر سے نکلنے سے پہلے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھ کر آپ نکلیں، تاکہ پورا دن آپ جو ہے نا وہ قرآن کے سائے میں رہیں اور قرآن پاک کی برکات آپ کے ساتھ چلتی رہیں. اس کے بعد میرے بھائیوں دوستو، قرآن کا دوسرا حق وہ قرآن کو سمجھنا ہے. افلا یتدبرون القرآن، صرف ایسے نہیں کہ بس ہم نے ایک سنا کہ بھائی قرآن کو ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے تو ہم نے ایک تفسیر کہیں سے بھی دیکھی اور اس کا ترجمہ پڑھا، کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا بس پڑھ کے ہم خاموش ہو. میرے بھائیوں دوستو، معلم کے پاس جا کے پڑھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اس سے اپنی زندگی کو سنوارنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر خلافت جب امیر المؤمنین بن گئے تو ایک پہاڑی کی طرف تشریف لے کے گئے. وہاں پر جو موجود صحابہ تھے ان سے عرض کیا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ میں اس پہاڑیوں پر اونٹ چرایا کرتا تھا
اور جب میں واپس آتا تو میرے والد خطاب کہتے کہ عمر آپ کو تو یہ اونٹ بھی صحیح طریقے سے چلانا نہیں آتا، لیکن جب قرآن سے اللہ نے جوڑ دیا اور قرآن کے ساتھ ہم جڑ گئے تو اللہ نے امیر المؤمنین بنا دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میرے بات کو میرے بھائیو؟ یعنی قرآن کے ساتھ تعلق کے بنانے کے ساتھ اللہ نے صحابہ کو کتنے کتنے بڑے درجات دیے، کتنے بڑے بڑے مرتبے دیے، کیونکہ وہ قرآن پر عمل پیدا ہوتے، قرآن سے محبت کرتے، قرآن سے عشق کرتے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ جو ہم اس پر پڑھے اس پر عمل کریں۔ دو باتیں ہیں بھائی، دیکھیں، ایک ہدایت ہے، ایک گمراہی ہے، درمیان میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ رمضان کی سورہ بقرہ کی آیات جہاں پر رمضان کے روزوں کا وجوب ہے، اور پھر شہر رمضان الذی، یہ آیات ہیں، یہاں پر 3 مقامات پر اللہ نے ذکر فرمایا، تتقون، لعلکم تشکرون، لعلہم یرشدون۔ روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تفصیلات آپ نے کئی دفعہ اس کی سنی ہوگی۔ آگے فرمایا لعلکم ترشدون، آگے فرمایا لعلہم یرشدون، تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائے۔ یہ ہدایت یافتہ ہونا کیا چیز ہے؟ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھا دیا ہے۔ ہم اپنے زندگی کے ہر عمل میں اپنے آپ کو ٹٹول سکتے ہیں کہ ہم یہ راستہ جس پر ہم چل رہے ہیں یہ ہدایت کا ہے یا گمراہی کا ہے۔ اور میں آپ کو اس کو عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے، تعرف الاشیاء باضدادها، میں آپ کو اس کو ضد سے سمجھاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں 2 چیزوں کو آپ کے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک آپ اس کو تام کر رکھو گے آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت۔ آپ اس کو تام کر رکھو گے ہدایت یافتہ ہوں گے، آپ اس کو چھوڑ دو گے آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ہم جس بھی عمل پر گزر رہے ہوں، جو بھی کام کر رہے ہوں، ہم اس کو قرآن اور حدیث پر پرکھ لیں۔ اگر وہ اس کے احکامات کے مطابق ہے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، تو وہ ہدایت کا کام ہے۔ اگر وہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے تو وہ پھر میرے بھائیوں گمراہی کا کام۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباع، کیونکہ آپ علیہ السلام دور اندیش تھے۔ ایسا زمانہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ایسا موقع، ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دے گا، اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ گمراہی ہے، یہ نقصان ہے، یہ وبال ہے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کہ ہم یہ عزم لے کے یہاں سے، میں کچھ تفصیلی بات آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، چند باتیں، اور یہ بھی حضرت مفتی صاحب کا حکم ہوا اور اللہ نے ہمت دی، ورنہ ایسے مواقع پر، ایسی جگہ پر، اور پھر ایسے علماء کے سامنے ہمارا کام نہیں بات کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمت دے دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی، اور وہ بھی ایسے ولی اللہ اور ایسے لوگوں کی باتیں آپ کے سامنے نقل کی کہ دنیا ان کو اپنے سر پر اٹھاتی۔ ہم نے ایک دفعہ ایئرپورٹ پر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا کہ ایسا نہیں تھا کہ صرف علماء یا دیندار لوگ حضرت کے جو ہے نا مطلب راستہ بنا رہے، ہر طبقے کا آدمی حضرت کو راستہ دے رہا تھا، ہر طبقے کا آدمی حضرت کا ہاتھ چوم رہا تھا، ہر طبقے کا۔ اور یہ جو اولیاء، یہ علماء ہے، ان کی زندگی میں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے افسوس کا مقام ہے کہ جب علماء دنیا سے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یار اتنے بڑے اللہ کے ولی، ایسے علماء تھے، ایسے لوگ تھے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً جو اس محلے کے رہائشی ہے، میری ان سے درخواست ہے کہ آپ کو اللہ نے جو انعامات دی ہے نا، میں اس ادارے کے ساتھ میں مہمان نہیں ہوں، میرا 16-17 سال کا تعلق ہے۔ جب ہم طالب علم تھے تو اب یہاں پر جب علماء کے بیانات ہوتے تھے ہم یہاں تشریف لاتے، مفتی صاحب کے ساتھ میں نے بے شمار سفر کی،
جس طریقے سے مفتی صاحب اور حضرت مفتی قاسم صاحب، مفتی محمد قاسم صاحب دامت نور اللہ مرقدہ، جس طریقے سے وہ فکر فرماتے تھے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، سفر میں اور حضر میں، کہ ایک ایک چیز ہم سفر میں چل رہے ہیں، سفر کی مشقت ہے، سفر کے معاملات ہے، اور رستے میں فکر ہو رہی ہے کہ مسجد میں فلاں معاملہ، مسجد کا بل پورا ہوا کہ نہیں ہوا، چوکیدار کس جگہ پر ہے کہ نہیں ہے، فلاں پرچہ ہوا کہ نہیں ہوا، میں حیران ہو جاتا تھا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کی قدر کر لو۔ دنیا میں ایسے بہت سارے مقامات ہیں جن پر دنیا میں مسلمانوں کی کئی سو سال حکومت رہی، اور باطل نے ان پر ایسی محنت کی کہ آج وہاں پر ائمہ صرف آتے ہیں اور یوں آ کر اپنا ایک جبہ پہنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے راستے سے نکل جاتے ہیں، ان کو ایک لفظ بھی اضافی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ آج یہاں پر برے صغیر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے علماء اکرام پیدا کیے کہ وہ اپنی امامت کی ذمہ داری، وہ چاہیں تو امامت کی ذمہ داری نبھائیں اور چلے جائیں، لیکن انہوں نے اپنی صحت کو نہیں دیکھا، اپنی جو ہے نا مصروفیات کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے سامنے اپنے نمازیوں کو دیکھا، اپنے مقتدیوں کو دیکھا، اپنی بیماری اور صحت کو چھوڑ کر اپنی زندگی ان کے لیے فدا کر۔ اور میں آپ کے سامنے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب اللہ پاک ان کی زندگی میں خوب برکت عطا کرے۔ جس طریقے سے یہ فکر مند ہے یہاں پر ان کوششوں میں اور اس یہاں کے جتنے بھی ترتیب ہیں، تو اگر میں یہاں کا رہائشی ہوں اور میں یہاں پہ پڑوس میں ہوں اور میرا کوئی بچہ یا میں خود یہاں پہ جتنی بھی ترتیبیں چلتی ہیں، چاہے وہ تعلیم بالغان ہے، چاہے وہ دراسات دینیہ ہے، چاہے وہ مہینے کے بیانات ہیں، ہفتہ وار بیانات ہے، اگر میں اس میں شرکت نہیں کرتا تو یہ میرے لیے افسوس کی بات۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ہر سلسلے میں، مسجد کے ہر سلسلے میں آپ کی کوئی شدید مجبوری نہ ہو تو آپ حضرات ضرور شرکت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا، اللہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جس عمل سے آپ راضی ہوتے ہیں، اے اللہ وہ سب اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے جتنے بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کلی نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، یہ بہت بابرکت موقع ہے، قرآن پاک کی تکمیل کا موقع ہے۔ اے اللہ، قرآن پاک کے جو حقوق ہمارے ذمے ہیں، اے اللہ ہمیں ان سب کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان سب کو کما حقہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کی صحیح درست الفاظ کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جس طرح ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں قرآن کے نسخوں کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کے ایک ایک ورق کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ مسلمانان عالم اس وقت اے اللہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، کفر علی الاعلان، سو کالڈ جو اپنے آپ کو اس طرح دنیا کو دکھلاتے ہیں کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، وہ علی الاعلان مسلمانوں پر بمباریاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اے الہ العالمین، مسلمان حکمران خاموش ہے، اے اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرما۔ اے اللہ عادل حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، غزہ کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مسلمان ہیں، اور جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ قبلہ اول بیت المقدس میں
کئی دن سے تراویح نہیں ہوئی، مسجد اقصی بند پڑا ہوا ہے، چند نمازیوں کو تراویح پڑھنے کی اجازت ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں قبلہ اول میں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی زندگی میں توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین میں بار بار حاضری نصیب فرما، بار بار حاضری نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، حضور علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی وہ سب ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ حضور علیہ السلام نے جن شرور سے پناہ مانگی ان سب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ محدود جگہ پر جس طرح کے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، اے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ مزید وسعت عطا فرما، اے اللہ مزید ترقی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے دور دراز سے یہاں طلبہ آتے ہیں، اے اللہ اسی طرح محلے کے طلبہ ہیں، اے اللہ ان کو خوب ہمت اور طاقت اور استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ جو اب تک جو مختلف کورسز یہاں پہ ہوتے ہیں جن کو معلومات نہیں ہے، اے اللہ ان کی معلومات میں اضافہ فرما کر ان کو یہاں سے اس چشمے سے سیراب ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، یا اللہ یا رحمان، جتنی بھی دعائیں مانگی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رمضان کا بابرکت مہینہ اپنی اختتام کی طرف ہے، اے اللہ جو اب تک ٹوٹی پوٹی عبادتیں ہوئی آپ کے سامنے رکھنے کے قابل نہیں، اے اللہ محض اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جو بقیہ ایام ہے ان کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اے اللہ بے پناہ ہم سے محبت، للہ فی اللہ ہم سے محبت کرتے تھے، اے اللہ ہر طالب علم سے محبت کرتے تھے، اے اللہ سفر اور حضر میں ان کے لیے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ کس طریقے سے وہ فکر فرماتے تھے۔ اے الہ العالمین، اے اللہ وہ اپنی زندگی یہاں دے کر چلے گئے، اے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ اے اللہ مفتی خالد صاحب کی عمر میں خوب برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ جو مرحومین ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں، مفتی صاحب کے والدین خصوصاً، اس کے علاوہ حاضرین مجلس کے جو بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔